कام पर लगाते हैं कि हमें तुम्हारी बच्चियों की इज्जतें लूटने दो, हमें उनकी खोपड़ियां उड़ाने दो, और तुम देखो कि वो गेंद किस जाविये से जाती है और किस जाविये से जाकर लकड़ी से टकराती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी स्पीड कितनी है और वो कहां जाकर टकराती है। वाह 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 वाह, सब खड़े होकर इसकी सताइश करो, इसको अच्छा कहो, इसलिए कि इसने क्या खूब गेंद को लकड़ी मारी। होश करो मुसलमानों, सोचो तुम कहां जा चुके हो और कहां तुम्हें जाना था। तुम्हारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार था और तुम्हारा क्या किरदार है, उनके जवानों का क्या किरदार था और तुम्हारा क्या किरदार है। अल्लाह अकबर, तुम्हारा कुरान जलाया गया ऐलान करके जलाया गया। फलां तारीख को इतने बजे मुसलमानों तुम्हारा कुरान जलाएंगे। तेरी जवानी का क्या तकाजा है। इतने बजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाएगी, फलां दिन डेढ़ तह करके तुम्हारे नबी की गुस्ताखी की जाएगी, बेहुरमती की जाएगी। क्या इस बात के ताने को कबूल करोगे कि नबी लावारिस है, नऊज़ु बिल्लाह, उनका कोई वारिस नहीं रहा, उनकी कोई इज्जत बचाने वाला नहीं रहा। दो बच्चे 15-16 साल उम्र है। अब्दुर्रहमान बिन औफ के एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, बदर का मैदान है, कहते हैं काश वो कड़ियल जवान मेरे साथ होते तो आज मिलकर किताल का मजा आता। ये बच्चे बेचारे क्या करेंगे। इतने में एक उनका बाजू दबाता है, दूसरे से राजदारी में पूछता है, चाचा मुझे ये बता दो कि अबू जहल कहां है। वो कहता तुम्हें क्या। उतने देर में दूसरा दबाता है, अभी तेरा क्या मसला है। कहता जी बताओ अबू जहल कहां है। हमने देखा नहीं है, सुन रखा है कि वो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। उस वक्त से अज़म किया है कि अगर नजर आ गया फिर या हम नहीं या वो नहीं, बल्कि या वो नहीं या वो नहीं, हम तो इंशाअल्लाह होंगे। कहते हैं मैंने देखा कि कद काठ और उम्र तो थोड़ी है लेकिन जज्बात इनके जवां हैं। मैंने इशारा किया, वो देखो सामने उनकी सफेद दुरुस्त कर रहा है, अभी मार का शुरू नहीं हुआ। ये दोनों कमान से तीर की तरह छूटते हैं, जाकर के उसका काम तमाम करके वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं। ये इस्लाम का पहला फिदाई मिशन है। ये भी नौजवान थे। कहीं मोहम्मद बिन कासिम टीन एज में आकर के एक बच्ची की इज्जत बचाने के लिए पहुंचता है और फिर सिंध को फतह करता हुआ मुल्तान तक, वहां से चन्योड़ तक पहुंचता है। जहां तक जाता है इस्लाम का बीज बुखेरता हुआ चला जाता है, वहां से इस्लाम पैदा होता है। आज लोग कहते हैं ये सूफियों से यहां इस्लाम आया। नहीं नहीं, यहां अल्लाह ताला के फजल से उस अल्लाह के नेक बंदे मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस्लाम आया। सूफियों के साथ सूफियत आई है, इस्लाम नहीं आया। 17 साल का छोकरा, आज हमारे बच्चे को तो 17 साल तक वो यही काम आता है, लकड़ी मारो गेंद को। सुल्तान मोहम्मद अल फातिह मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिशन भेजा था कस्तंतुनिया, इस्तांबुल को फतह करने के लिए, कामयाब नहीं हो सके। फिर उन्होंने अपने जमाने में एक और मिशन भेजा, कामयाब नहीं हुआ। फिर आइंदा आने वाले कितने मुसलमान कोशिश करते रहे, कामयाबी नहीं हुई। सुल्तान मोहम्मद अल फातिह टीन एज का था, अपनी फौज को लेकर आता है, जायजा लिया रैकी की, देखता है कि हर तरफ पहरिया ने पहरे लगाए हुए हैं, एक तरफ खुशकी है, कोई शक्ल हमले की नहीं बनती। 15 किलोमीटर दूर एक जंगल था, उसमें जाकर पड़ाव डाला। कहता है यहां पे लकड़ियां काटेंगे, उनके तख्ते बना के कश्तियां बनाएंगे और जो जानवर खाने के लिए ज़िबा करेंगे उनकी चर्बी महफूज करेंगे
اور جب ہم نے حملہ کرنا ہوگا یہ پورے علاقے میں تختے بچھا کر کے اوپر چربی لگا کر کے دھکا لگا کے کشتیوں کو سمندر میں ڈالا جائے گا، وہاں سے حملہ آور ہوا جائے گا۔ ان کی انجینئرنگ کور کے لوگ اور ان کے تھنک ٹینک کہنے لگے کہ بچہ بچوں والی باتیں کرتا ہے، بھلے 15 کلومیٹر کی خشکی پر کشتیاں چلا کرتی ہیں۔ کہنے لگا ہاں چلا کرتی ہیں، اور آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اور آج آسمان کی آنکھیں گواہ ہیں، آج تاریخ دان گواہ ہیں، واقعتاً 15 کلومیٹر خشکی پر کشتیاں چلاتا ہوا وہ بچہ، وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے وہ والا کام کر دکھایا جو بڑے بڑے والدین اور اسلاف صالحین سے نہیں ہوا۔ یہ لائن دی گئی تھی بچوں کو، تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کسی ملٹری کالج کا فارغ تحصیل نہیں تھا، پورا معاشرہ اس بات پہ سوچتا رہتا تھا کہ ہم کافروں کو کیسے مشکل پیغام بھیج سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور ان کی وہ بچپن سے کہانیاں سن سن کر یہ تربیت ہوئی تھی کہ وہ خود اسٹریٹجی بناتے تھے اور وہ کامیاب اسٹریٹجی بناتے تھے۔ آج ہماری عمر اس بات میں گزر جاتی ہے، اور جیسے ہی تھوڑی سمجھ آنے لگتی ہے پھر وہ کہتا ہے جی آپ تو گھٹنے بھی کام چھوڑ رہے ہیں اور وہ کان سے اونچا سنتا ہے اور آنکھ پہ بھی چشمہ لگا ہوا ہے، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ کیسی فروٹفل زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 54 بلکہ 63 سال کی عمر تک آپ مارکے کی قیادت فرماتے رہے۔ آج ہم آگے سے ریٹائر بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور نیچے سے میچور بھی بہت لیٹ میں ہوتے ہیں۔ زندگی کہاں گئی؟ ابتدائی زندگی کھیل کود میں گزر جاتی ہے، انتہائی زندگی قسم پرسی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ سجدہ بھی نہیں کرو، کرسی پہ نماز پڑھ لیا کرو، اور آپ بیڈ ریسٹ کیا کرو، اور آپ وہ نہیں کیا کرو اور وہ نہیں کیا کرو، یہ نہیں کھایا کرو اور وہ نہیں کھایا کرو۔ زندگی ایک بار ملے گی، بار بار نہیں ملے گی۔ ایک بار آنا ہے، اس میں جو کچھ کمانا ہے اسی کو جا کر کاٹنا ہے۔ آؤ غور کرو، سوچو کہ ہماری زندگی وہ کیسے کارآمد ہو سکتی ہے، ہم وہ کون سے کام کریں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں بنا سکیں، اور اس میں پوری شریعت میں نہیں کہتا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری شریعت میں ایسا کوئی میدان نہیں جس میں تھوڑے عمل پر زیادہ نیکیاں ملتی ہوں جتنا بڑا میدان جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، کوئی ایسا کام بتا دے میٹھا میٹھا بھی ہو اور وہ کامیاب اتنا ہو کہ جہاد کے مقابلے میں نیکیاں بھی بنتی ہوں۔ جن پر شریعت نازل ہوئی وہ فرماتے ہیں لا اجد، مجھے اپنی شریعت میں ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ عجیب ہے، گھر سے نکلا، فرمایا ایک شکل ہو سکتی ہے کہ مجاہد گھر سے نکل جائے تو مسلح پہ کھڑا ہو جائے، ساری رات قیام کرے، سارے دن روزے رکھے، نہ روزے چھوڑے نہ قیام چھوڑے، عشاء سے لے کر فجر تک مسلسل قیام کرے۔ اگر یہ دونوں کام کر سکتے ہو تو پھر تو مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وہ مجاہد جا کر کے سو رہا ہے، یہ قیام کر رہا ہے، مقابلے کا ہے، برابر ہے۔ وہ آرام کرتا ہے، وہ پیشاب کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ قیام کر رہا ہے۔ اور اگر وہ بھی قیام شروع کر دے، وہ بھی روزے شروع کر دے، پھر اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کی فضیلتیں اور گھوڑے کی قسمیں رب ذوالجلال اٹھاتا ہے، آگے گیا، تھک گیا، پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی۔ جب جاؤ گے تو پیاس تو لگے گی، بھوک تو لگے گی، تھکاوٹ تو ہوگی۔ گھوڑا آگے بڑھا، وادی کراس کر لی، وادیاں بھی آئیں گی، پہاڑیاں بھی آئیں گی، پکے روڈ بھی آئیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ٹھیک ہے سب کچھ آئیں گے، لیکن آج ہم ان کے نخرے دیکھتے ہیں، ہم ان کے ایک ایک قدم پہ نیکیاں بناتے چلے جائیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، بھوک لگے، پیاس لگے، تھکاوٹ ہو جائے، ولا یقطعون وادیا، وادی کراس کرے، پیدل ہو گیا، اگر پیدل چل رہا ہے اس پر بھی
ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، ہر وہ قدم جس کے اٹھانے سے کافر پریشان ہوتا ہے، فرمایا ہم اس ہر قدم پر اس کو نیکیاں بناتے چلے جائیں گے۔ ایسا میدان کہیں ہو نہیں سکتا۔ ایک تیر کے ساتھ 3 بندے جنت میں جائیں گے، ایک بنانے والا یا خرید کر دینے والا، دوسرا پکڑانے والا اور تیسرا مارنے والا۔ ایک تیر کے ساتھ 3 بندے جنت میں جائیں گے۔ اس کی کوسیں ہوں یا کمانے ہوں، اس کی تلواریں ہوں یا تفنگ ہو، اس کے بھالے ہوں یا ڈھالے ہوں، اس کے گھوڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جو اللہ کا شعر ان کو استعمال کر کے آگے بڑھ رہا ہے اس کے فضائل کیا ہوں گے۔ اس لیے بھائیو، اپنی زندگی کو سمجھو، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور اس کو صحیح والے کاموں میں لگاؤ، کھیل کود میں ضائع نہ کرو، کافروں کی سازشوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔